اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایک نئے سلسلے کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اہم ترین ابتدائی مسائل بینکنگ سے متعلق مسائل ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بینک میں پیسہ رکھنا اور اس کے اوپر پرافٹ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بینک سے قرض لینا اور اضافی چارجز کے ساتھ اس پیسے کو واپس کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تمام بینکنگ کی اقسام کو بیان کرنے اور ان کے حکم کو بیان کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر بینک کی تین قسمیں ہیں۔ بینک یا تو پرائیویٹ ہوتا ہے یا سرکاری ہوتا ہے جسے حکومتی بینک کہا جاتا ہے، یا نیم سرکاری ہوتا ہے کہ جس میں حکومت اور لوگوں کا مشترکہ حصہ ہوتا ہے۔ انہیں نیم سرکاری بینک بھی کہا جاتا ہے اور مشترکہ بینک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو تیسری قسم کے نیم سرکاری بینک ہیں ان کا حکم حکومتی بینک کی طرح ہے، جس کو ہم آنے والی گفتگو میں بیان کریں گے۔ لہٰذا حکم کے اعتبار سے بنیادی طور پر بینک کی دو ہی قسمیں ہوں گی، یا پرائیویٹ بینک یا حکومتی بینک۔ سب سے پہلے ہم پرائیویٹ بینک کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پرائیویٹ بینک سے قرض لینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی پرائیویٹ بینک میں گئے، آپ کو 10 لاکھ روپیہ قرض چاہیے، بینک آپ کو یہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ لے لیں، لیکن جب آپ واپس کریں گے، بینک کو ریٹرن کریں گے تو اضافی چارجز کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پہ 12 لاکھ آپ واپس کریں گے۔ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ سستانی اس معاملے کو کہ آپ 10 لاکھ لیں اور ریٹرن 12,000 کریں، اضافی پیسے دینے کی شرط کے ساتھ، اضافی چارجز دینے کی شرط کے ساتھ، یہ معاملہ اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن چونکہ مومنین کے لیے چارہ کار نہیں ہے کہ وہ بینک سے قرض نہ لیں، ضرورت پڑتا ہے روزمرہ کی زندگی میں انسان کو کہ وہ بینک سے قرض لے، تو کیا پرائیویٹ بینک سے قرض لینے کا کوئی حل موجود ہے، کوئی چھٹکارا ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ہم اس سود سے اور اس حرام معاملے سے چھٹکارا حاصل کریں اور اس کو کوئی شرعی رنگ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ یہاں پہ فقہا نے کچھ طریقے متعارف کروائے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ پرائیویٹ بینک سے قرض بھی لے سکتے ہیں اور سود سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اضافی چارجز جب آپ دیں گے تو وہ شرعی اعتبار سے سود شمار نہیں ہوگا۔ ان طریقوں میں سے ایک آدھ طریقہ ہم اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور اس کا حل بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ پرائیویٹ بینک سے جب قرضہ لیں گے تو اضافی پیسہ چارجز کے ساتھ ادا کرنے کی صورت میں آپ سود سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ بینک سے پرائیویٹ بینک سے پیسہ لینے کے لیے جاتے ہیں، قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ دو میں سے ایک کام کریں، یا تو آپ بینک سے کوئی چیز خرید لیں اور وہ یوں کہ ایک چیز کی اصل قیمت سے 10 یا 20% زیادہ قیمت کے اوپر آپ وہ چیز بینک سے خرید لیں۔ مثال کے طور پر بینک کی کوئی چیز بھی ہے، ان بینک کے ساتھ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے، کیشیئر بیٹھا ہے یا کوئی اور بیٹھا ہے، بینک کی طرف سے وکیل ہے، اس کے ساتھ آپ خود پرسنل طور پہ یہ معاملہ طے کر لیں کہ میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، موبائل ہے بینک کا یا کمپیوٹر ہے بینک کا یا گاڑی ہے بینک کی یا اور کوئی چیز بینک سے آپ خریدتے ہیں، اصل قیمت سے 10% یا 20% زیادہ قیمت کے اوپر آپ خریدتے ہیں۔ یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس میں آپ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ میں اس شرط کے اوپر 10% زیادہ یا 20% زیادہ قیمت کے اوپر میں آپ سے یہ خریدتا ہوں، بشرط یہ کہ بینک مجھے کچھ مدت کے لیے نقد پیسہ قرض کی صورت میں دے گا، اور یوں آپ جو ہے وہ قرض لے سکتے ہیں۔ یا یوں کریں کہ ایک چیز کی مارکیٹ میں جو قیمت ہے اس سے کم قیمت کے اوپر آپ چیز وہ بینک کو فروخت کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کا موبائل ہے جس کی
مارکیٹ میں قیمت، بازاری قیمت جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہے، 15,000 روپیہ ہے، آپ بینک کو اس سے کم قیمت کے اوپر فروخت کرتے ہیں، 12,000 روپے میں یا 8,000 روپے میں فروخت کرتے ہیں، اور اس خرید و فروخت کے معاملے میں آپ شرط عائد کرتے ہیں کہ بینک مجھے اتنی مدت کے لیے 10 لاکھ روپیہ فرض کرو قرض دے گا، اور بینک اضافی چارجز آپ سے اس صورت میں لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس بیع و شراء، خرید و فروخت کے معاملے میں آپ یہ شرط عائد کر سکتے ہیں کہ بینک آپ کو کچھ مدت کے لیے پیسہ قرض کے اوپر نقد کی صورت میں دے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کو فقہا نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک آیت اللہ سستانی کے مقلدین کے لیے مشکل یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ آیت اللہ سستانی نے پرائیویٹ بینک سے اس شرعی ہیلے کے ذریعے بھی قرض لینے کو وہ درست نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ محل اشکال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی بینک سے قرض نہ لیں۔ تو اب اس مسئلے کا آیت اللہ سستانی کے مقلدین کس طرح اس مسئلے سے جان چھڑائیں اور کس طرح وہ پرائیویٹ بینک سے قرض لیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ چونکہ آیت اللہ سستانی کی اس مسئلے میں اور یہ جو بیان کردہ طریقہ ہے یہ ان کے نزدیک محل اشکال ہے، احتیاط لازم کے طور پر سے اجتناب کرنا ضروری ہے، پس آیت اللہ سستانی کے مقلدین اگر آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کریں اور اس طریقے سے کہ جسے ہم نے بیان کیا ہے اس طریقے کے اوپر عمل کر کے وہ بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں اور اضافی چارجز کے ساتھ بینک کو ریٹرن کریں وہ پیسہ، تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا اور یوں مومنین کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔